یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. انتہا یہ ہے کہ ایک ہی دن مختلف شہروں میں پیشی ہوتی ہے. ملک کی اللہ پاک خیر کرے. اندھیرے میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. السلام علیکم ویورز. آپ کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے اور اس پاکستان کے لیے دعائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. اس کے بارے میں کوئی تجزیے کی ضرورت نہیں، چونکہ دوستی، تعلق، رشتہ، بھائی چارہ یہ آزمائش میں یہ آزمایا جاتا ہے. ادروائز روٹین کی زندگی میں تو آپ بھی سب کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، دنیا بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے. تو لیکن محاورہ بڑا خوفناک ہے ہمارا ہے کہ اندھیرے میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. یہی پولیٹیکل پارٹیز کا یا فار دیٹ میٹر زندگی میں ہر رشتے میں وفا، جو کہتے ہیں نا کہ a friend in need is a friend indeed. یہ ورکر اور لیڈرشپ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک خاص طرح کا عہد، دوستی یا جو بھی کہہ لو آپ. تو کل اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارٹی ان کے لیے کچھ کرے تو ان کو پارٹی لیڈر کی بات سننی ہوگی. لیکن ایک بات طے ہے، سیکھ بھی جانا چاہیے آدمی کو کہ پرم جد و جہد سے زیادہ یہ اب اور دنیا ہے. یہ جنگوں کے زمانے، دیکھو بات سنو، اب مدتیں بیت گئی ہیں. کوئی امیر تیمور پیدا ہوا، کوئی سکندر اعظم پیدا ہوا، کوئی ہینیبال پیدا ہوا، کوئی چنگیز خان، کوئی ہلاکو خان پیدا ہوا. امیر تیمور، یہ وہ سارا وقت ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے. اس کے مطابق قرآن پاک کی وزڈم ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے. اچھا، عمران کی جلاؤ گھراؤ کے 4 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے. عدالت نے 5-5 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی. اور توشہ خانہ کیس 2 میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو 12 نومبر کو سنایا جائے گا. اس میں آپ کو ایک عجیب بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ کل رات کی یا پرسوں کی بات ہے. ایس ایم ظفر مرحوم، میرا ان کے ساتھ اچھا پیار محبت کا تعلق تھا. ان کے پوتے کی شادی تھی، یعنی وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں وہ ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں. تو میرا ان کے ساتھ تو نہیں کوئی اس طرح کا تعلق، لیکن میرا شاہ جی کے ساتھ، ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ میرا بہت پیار محبت کا تعلق تھا. اسی طرح جو طاہرہ ہیں، طاہرہ سید، ان کے ساتھ بڑا پیار محبت احترام کا تعلق ہے. تو ان کے بیٹے کی شادی تھی کل یا پتہ نہیں پرسوں کی بات ہے. میرا وہاں اور بہت سے لوگ، ظاہر ہے میں گیا. تو جب میں نکل رہا تھا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد، تو مجھے ایک دھان پان خوبصورت پیاری سی پتلی دبلی ایک، اب میرے لیے تو 30-40 سال کا بندہ بھی بچے اور بچی کی طرح ہی ہے. اس نے سلام کیا، بات کی، تو میں نے کہا اچھا بیٹا جیتے رہو، تھینک یو. میں نے پہچانا ہی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا.
تصویریں وغیرہ، وہ خبریں پڑھتے ہیں، تصویروں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا. تو اس بی بی نے کہا کہ حسن بھائی میرا نام زرتاج گل ہے. تو میں چونکا، کیونکہ اس نام کے ساتھ ایک وابستگی ہے، مدتوں سے کرانے والوں نے کرائی ہے. مجھے شدید حیرت ہوئی کہ یہ دھان پان سی ایک نازک سی بچی، جتنی بھی اس کی عمر ہوگی مجھے اندازہ نہیں ہے، یہ اس پہ مقدمات اس نے مجھے بتایا کہ میرے پہ تو 20 مقدمات ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ ایک ہی دن مختلف شہروں میں پیشی ہوتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو، اس پہ بندہ شرمندہ ہو سکتا ہے، اداس ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے ملک کی. اللہ پاک خیر کرے. میں اسی لیے میں نے یہ دعا کہ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو محفوظ رکھے اور خوش رکھے، یہ دعا میں اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے روز اس طرح کا کوئی نہ کوئی سننے کو ملتا ہے. اور یہ تو دیکھنے والی بات ہے. کل پرسوں تو میں اتنا امبیرس ہوا سرتاج کے سامنے، ایک شرمندگی سی تھی، ایک فلانا. میں نے بہرحال ہم دعا ہی دے سکتے ہیں، تو میں نے اس بچی کو دعا دیا اور کہا کہ بیٹا تمہاری استقامت کو سلام ہے، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کے علاوہ تو کوئی اچھا. اب عوام یہاں گلے اور آنکھ کی انفیکشن، اور میں آپ کو بتاؤں میں ذاتی طور پہ ہمارے فارم ہاؤس پہ بھی، یہاں بھی، اس گھر میں بھی ہمارے فوارے، مجھے پودے، پرندے، پانی، پرانے رشتے، یہ میری کمزوریاں ہیں. تو پچھلے دنوں ہمارے مرغیاں دھوکے ساتھ، میرا خیال بچی کوئی نہیں، کبوتر، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ معصوم پرندے. میں نے عرض کیا نا کہ پانی فوارے لگے ہوتے ہیں گھر میں، میرے بیسمنٹ میں بھی ایک نہیں 2 فوارے ہیں. کیوں؟ پانی زندگی ہے، خوبصورت ہے، پرندے خوبصورت لگتے ہیں. تو اب مجھے بھی کل یا پرسوں مجھے انہوں نے بتایا، پہلے انہوں نے بتایا کہ جی یہ کتنے پرندے مر گئے ہیں، اس میں مرغیاں، مرغے، کوئی اس طرح کے، کبوتر. کل مجھے پتا لگا کہ جی سارے ختم. کبوتر سارے نہیں، باقی جو مرغیاں، مرغے، تیتر ایون سارے ختم ہو گئے. اچھا، اب اندازہ لگائیں کہ ان کی منافقت ہے یہ یا جہالت ہے. میں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ. اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا میرے لیے ناممکن سی بات ہے کہ ایک طرف یہ کیا ڈرامے کرتے ہیں، گھٹیا سا کام ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ جی وہ حکومت، پنجاب حکومت کے زیر اہتمام یوتھ فیسٹیول میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی پرچم بنایا گا. در پھٹے، یہ کو کام ہے؟ 25-26 کروڑ پہ آبادی پہنچی تو پرچم، ویسے پرچم سر نگوں ہے. وزیر اعظم ناک سے نکیریں نکالتا ہے اور خود کہتا ہے مقروض ملک ہے. جو پیدا بھی نہیں ہوا بچہ تمہارا وہ بھی مقروض ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ، کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. ذبح کیا ہوا جانور آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس کی مانند ہوتے ہیں. یہ عربی کا محاورہ ہے. یہ یوتھ فیسٹیول، ایسی یوتھ بھی ایسی تیسی، انہوں نے چاہیے کہ لعنت ہے، کوئی فیسٹیول نہیں، کوئی اس ملک میں فیسٹیول وغیرہ کا کوئی ماتم، صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے ہر طرف. اچھا، لیکن ایک طرف سکولوں میں اندازہ لگائیں ان کے بھانڈ پن کا، ان کے ڈرامے کا، ان کے تضادات کا، کہ ایک طرف سکولوں کو اسموک کی وجہ سے چھٹیاں در چھٹیاں، دوسری طرف پنجاب حکومت کے زیر اہتمام یہ ڈرامہ رچایا جا رہا. کیا سچ ہے؟ وہ چھٹیاں سچ ہیں یا یہ ڈرامہ سچ ہے؟ اور پرچم بناڑی تو اس میں کون سا کمال ہے؟ تم نے کوئی چیز ڈسکور کی ہے، کوئی چیز ایجاد کی ہے. میں نے یاد رکھیں میرا عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ اس سارے بیک گراؤنڈ کے بعد تعلق بنا اور بہت خوبصورت.